حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے تورات میں یہ بات پڑھی تھی کہ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونا کلی کرنا یہ باعث برکت ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کا ذکر کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کھانا کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھونا اور کلی کرنا باعث برکت ہے۔ دیکھیں انبیاء کرام کے جو تعلیمات اور ہدایات تھیں، اور وہ جو تعلیمات اور ہدایات لے کر آئے، اللہ نے اپنے آخری پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان تعلیمات کی تکمیل فرمائی ہے۔ اس حدیث کا بھی یہی مفہوم ہے کہ تورات میں آداب طعام میں سے صرف یہ ہے کہ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونا کلی کرنا باعث برکت ہے، اور اسی کی تورات میں ترغیب دی گئی۔ آپ علیہ السلام نے ہمیں یہ بتایا کہ میرے دین کے ذریعے اللہ نے تمام تعلیمات کی تکمیل فرمائی ہے۔ میرے دین میں کھانے کا یہ بھی ادب ہے کہ جس طرح کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونا کلی کرنا باعث برکت ہے، اسی طرح کھانا شروع کرنے سے پہلے بھی ہاتھ دھونا کلی کرنا باعث برکت ہے۔ تو اس حدیث میں آپ علیہ السلام نے کھانے کا ادب بیان فرمایا۔ کھانا کھانے سے پہلے، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونا کلی کرنا یہ باعث برکت ہے۔ یہ جو برکت کا لفظ آپ سنتے رہتے ہیں کہ ہر چیز میں برکت ہوتی ہے، یہ بڑا وسیع المعنی لفظ ہے۔ کھانے میں برکت کا مطلب کیا ہے کہ کھانے کا جو اصل مقصد ہے وہ اچھے طریقے سے حاصل ہو۔ بندہ کھانا کھائے تو کھانے کی طرف رغبت پیدا ہو، کھانا کھائے تو انسان کو سحری نصیب ہو، کھانا کھائے تو اس کی وجہ سے وہ کھانا انسان کے جزو بدن بن جائے، اور یہ چیزیں انسان کو حاصل ہوتی ہیں جب بندہ سنت کے مطابق کھانا کھائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ کھانا کھانے سے پہلے، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوتا ہے، اس بندے کو اللہ کریم غربت سے محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونا یہ دافع الفقر ہے، غربت کو دور کر دیتا ہے، اور یہ کھانا انسان کا جزو بدن اچھے طریقے سے بن جاتا ہے۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش شفقت میں پرورش پا رہا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تو مجھے اپنے ساتھ بٹھایا کرتے تھے۔ ایک ہی پلیٹ میں ہم کھانا کھاتے تھے، تو میں ابھی چونکہ بچہ تھا، کھانا کھاتے وقت میں پورے پلیٹ میں اپنے ہاتھ کو گھماتا تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے مجھے کھانے کے آداب بتایا، بیٹا جب کھانا کھائیں سم اللہ، تو اللہ کا نام لے کر کھانا کھائیں۔ بیٹا جب کھانا شروع کریں کل بیمینک، اپنے داہنے ہاتھ سے کھائیں، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور اپنے سامنے سے کھائیں۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی نے اپنے اس چھوٹے بیٹے کو کس طرح کھانے کے 3 آداب بتائے ہیں کہ بیٹا کھانا کھائیں تو سب سے پہلے پڑھیں بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اللہ کا نام لے کر، جس اللہ نے یہ رزق دیا ہے اسی کا نام لے کر اسے کھانا شروع کریں۔ دوسرا ادب، بیٹا دائیں ہاتھ سے کھانا کھائیں، اور تیسرا ادب یہ بیان فرمایا کہ اپنے سامنے سے کھایا کریں۔ تو یہ کھانے کے 3 آداب بیان کر دیے۔
اور اس حدیث سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ والدین کا اولاد کی تربیت میں بڑا کردار ہے، اور یہ سبق ملتا ہے کہ بچوں کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا کریں تاکہ انہیں کھانے کے آداب کا پتہ ہو۔ اور ظاہر بات ہے جیسے والدین کرتے ہیں بچے وہی کچھ سیکھتے ہیں۔ اگر والدین سنت کے مطابق کھانا کھاتے ہیں، آداب کا خیال رکھتے ہوئے کھانا کھاتے ہیں، چند دن بچوں کو ساتھ بٹھائیں گے، بچوں کے ذہن میں وہ آداب خود بخود بیٹھ جاتے ہیں۔ بچے اتنا زبان سے بتانے سے نہیں سیکھتے جتنا بچے دیکھ کر کام سیکھ جاتے ہیں۔ بچہ جو کچھ دیکھتا ہے اس کی ذہن کی تختی پر وہی کچھ لکھ دیا جاتا ہے۔ اور آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب کھانا تمہارے سامنے رکھ دیا جائے تو پھر تم اپنے جوتے اتار دیا کرو، اس سے تمہارے پاؤں کو زیادہ راحت ملے گی۔ اب یہ بھی آپ علیہ السلام نے کھانے کا ایک ادب بتایا ہے کہ جب تمہارے سامنے کھانا آئے جوتے اتار کر دسترخوان پر سکون سے بیٹھ کر کھانا کھاؤ، اس کھانے میں لذت بھی ہوگی، تمہیں سکون بھی حاصل ہوگا۔ اب اس کھانے کے ادب کو ہم دیکھ لیں، مقصود کیا ہے کہ کھانا بندہ کھائے تو ایک طبیعت کو سیری نصیب ہو، کھانے کی طرف رغبت ہو اور کھانے کا اصل مقصد حاصل ہو۔ ہمارے جو عموماً کاروباری بھائی ہیں، تاجر حضرات ہیں، میں کسی پر تنقید نہیں کرتا، اصلاح کے لیے بات کر رہا ہوں، دکانوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، گاہک ڈیل کرتے ہیں، کھانا کھانے کا ان کے پاس وقت نہیں ہوتا ہے، کھانا منگواتے ہیں ہوٹل سے، اسی جگہ پہ دکان پہ کھڑے کھڑے کھانا کھاتے ہیں، گاہک نکل جائے گا۔ دیکھیں اسی کھانے کے لیے ہی تو کاروبار کرتے ہیں، اگر وہ کھانا بھی سکون سے نہیں کھا سکتے اس کاروبار کا فائدہ کیا ہے؟ یہی تو اللہ کریم کا رزق ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے کھائیں تاکہ اس کھانے کے جو مقاصد ہیں وہ اچھے طریقے سے حاصل ہو جائے۔ اس لیے کھانے کو بیٹھ کر جوتے اتار کر سکون سے کھانا کھانا چاہیے۔ اور ایک حدیث پاک میں آپ علیہ السلام کے حدیث کا مفہوم ہے کہ جب کھانا کھائیں اور کوئی لقمہ گر جائے تو اسے شیطان کے لیے مت چھوڑے، شیطان تمہارے ہر کام کے وقت تمہارے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ جو لقمہ دسترخوان پر گر جائے اس لقمے کو اٹھا کر صاف کر لیں اور اسے کھا لیں، کوئی پتہ نہیں کہ اللہ نے کھانے کے کس حصے میں برکت رکھی ہے۔ دیکھیں جو کھانا ہم کھاتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی لقمہ ایسا ہوگا جس کے ذریعے اللہ کریم نے ہمارے جسم کو طاقت پہنچانی ہے۔ ہو سکتا ہے جو لقمہ نیچے گر گیا ہو اسی لقمے میں اللہ نے برکت رکھی ہو۔ اور اللہ کے نبی ہم پر کتنے شفیق تھے، ہمارا کتنا خیال رکھا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کھانے میں برکت ہو، یہ لقمہ میرا امتی کھا لے اور اس کی صحت کا سبب بن جائے۔ اس لیے آپ نے فرمایا گرے ہوئے لقمے کو بھی اٹھا لیا کریں، اس کو چھوڑا نہ کریں۔ یہ متکبر لوگوں کی عادت ہے۔ آج کل تو اگر کوئی دسترخوان سے گرا ہوا لقمہ اٹھا لے تو شاید کوئی مذاق اڑانے لگ جائے، دیکھو جی نیچے سے لقمہ اٹھا رہے۔ نبی کی سنت ہے، اس میں شرم آر محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ جب کسریٰ کے پاس گئے تھے، اس نے انواع و اقسام کے کھانے دسترخوان پہ لگائے اور بڑے بڑے وزیروں مشیروں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ لقمہ اٹھایا نیچے گر گیا، اب لقمہ اٹھانے لگے تو وزیروں نے کہا آپ کس کے دربار میں بیٹھے ہیں، کس دسترخوان پر کھانا کھا رہے ہیں؟ لوگ کیا کہیں گے کہ معاذ اللہ محمد کے ساتھی اتنے بھوکے ہیں، ان کو کھانا نہیں ملتا کہ نیچے سے گرا ہوا لقمہ اٹھا رہے ہیں۔ تو حذیفہ بن یمان نے ایک ایمان افروز جملہ کہا تھا، اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَٰؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، ان بے وقوف سرداروں کی وجہ سے میں اپنے نبی کی سنت چھوڑ دوں؟
یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، میں تو اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کر کے اس گرے ہوئے لقمے کو صاف کر کے کھا لوں گا، ہو سکتا ہے اللہ نے اسی میں میرے لیے برکت رکھی۔ تو یہ بھی آپ علیہ السلام نے کھانے کا ایک ادب بیان فرمایا۔ اور اس کے بعد آپ علیہ السلام کا کھانے کا آخری ادب، جب کھانا کھا لیں تو اس کے بعد بھی ہاتھ صاف کرنا، یہ بھی نبی علیہ السلام نے ادب بتایا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے تو ایک شخص روٹی اور گوشت آپ علیہ السلام کے سامنے لا کر اس نے رکھ دیا۔ آپ علیہ السلام نے بھی کھایا، جو صحابہ مسجد میں تشریف فرماتے انہوں نے بھی ساتھ کھانا شروع کر دیا۔ اور کھانا کھانے کے بعد چونکہ پانی تو تھا نہیں مسجد میں، تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنگریزوں کے ساتھ اپنے ہاتھ صاف کر لیے۔ ایک تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھونا باعث برکت ہے۔ دوسرا یہ معلوم ہوا اگر پانی نہیں ہے کسی اور چیزیں بھی ہاتھ صاف کر لیں تو سنت ادا ہو جائے گی۔ جیسے میرج ہال میں جاتے ہیں تو اب پانی وغیرہ سے تو ہاتھ نہیں دھوتے، وہاں کیا ہے ٹیشو پیپر پڑے ہوتے ہیں، اسی کو اٹھا کر لوگ ہاتھ صاف کر لیتے ہیں، تو اس طریقے سے بھی سنت ادا ہو جائے گی۔ تو یہ کھانے کے آداب تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں۔ اس طریقے سے کھانا کھائیں گے، اس کھانے میں لذت بھی ہوگی، وہ کھانا ہماری جسم کی تقویت اور صحت کا سبب بھی بنے گا، اور یہ کھانا باعث برکت ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔